والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بزرگان محترم، برادران اسلام، ماہ ذو الحجہ کی دو مخصوص عبادات اور ماہ ذو الحجہ کی عظیم الشان عبادات حج اور قربانی کا آج آخری دن ہے۔ زوال کے بعد آج کی تاریخ میں زوال شمس کے بعد حاجی رمی کرتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کو آخری بار رمی کر کے حج کے افعال اور حج کے مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آج ہمارے ہاں 12 ذی الحج ہے تو غروب آفتاب ہوتے ہی قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کے ایام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج حج کا بھی یعنی مناسک حج، افعال حج کا بھی آخری دن ہے اور قربانی کا بھی آخری دن ہے۔ آج کے خطبہ میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق حج کے ایک عظیم الشان عمل رمی کے ساتھ ہے۔ رمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے چند باتیں انتہائی ضروری عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح عرض کرنے کی آپ تمام احباب کو انتہائی توجہ کے ساتھ اور طلب کے ساتھ سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کے مخصوص ایام میں جو ایام 8 ذو الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ تک ہیں، ان مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر 7 افعال ادا کرنے ہیں۔ گویا کہ حج کا خلاصہ، حج کا لب لباب یہ ہے کہ حج کے بنیادی افعال میرے بھائیوں کتنے ہیں جی؟ 7۔ حج کے 7 مخصوص اور بنیادی اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور وقوف عرفہ کے بعد رمی جمرات کے بعد قربانی اور پھر حلق، اپنے بال منڈوانا
یہ 7 افعال حج کے مخصوص افعال ہیں۔ ان افعال میں اور ان مناسک میں ایک عمل ہے رمی جمرات۔ رمی جمرات کا مطلب یہ ہے، رمی اصطلاحی طور پہ اس کا معنی ہے پھینکنا۔ جمرات، جمرہ کی جمع ہے کنکر، تو رمی جمرات کا معنی ہے کنکر پھینکنا۔ اور یہ کنکر پھینکنا حج کا مخصوص عمل ہے جو ہر حاجی کو، اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو رمی جمرات کرنا ہے اور کنکر مارنے ہیں، کنکر پھینکنے ہیں۔ اور رمی جمرات کا عمل شروع ہوتا ہے ذوالحجہ کی 10 تاریخ سے۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو بھی کنکر مارنے ہیں، 11 کو بھی اور 12 کو بھی۔ 12 تک کنکر مارنا تو ہر حاجی کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور آج کی رمی یعنی 13 ذوالحج کو کنکر مارنا اختیاری ہے۔ حاجی کنکر ماریں گے اجر اور ثواب ہے، نہ کنکر ماریں گے تو 12 کو کنکر مارتے ہی ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ رمی جمرات کنکر پھینکنا۔ یہ رمی جمرات کیا ہے؟ بس یہی کچھ عرض کرنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور رمی جمرات کا سبب کیا ہے۔ رمی جمرات ہر مسلمان کو اور ہر حاجی کو کیا عبرت اور کیا نصیحت سکھلاتے ہیں۔ اس کی جو تاریخ ہے، مشہور قول کے مطابق رمی جمرات کا آغاز اور رمی جمرات کی ابتدا اس وقت ہوئی جب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے ہوئے اس عزم کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں منا کی وادیوں میں اور منا کی گھاٹیوں میں۔ ایک بوڑھا باپ اپنے معصوم بچے کو پکڑے ہوئے لے جا رہا ہے، اور باپ کا یقین یہ ہے کہ ابھی چند لمحوں بعد میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دینا ہے۔ بوڑھا باپ اپنے معصوم لخت جگر کو، وہ لخت جگر جو کہ بڑھاپے میں ملا، دعاؤں کے بعد ملا، التجاؤں کے بعد ملا، طویل انتظار کے بعد ملا، اس لخت جگر کو لیے ہوئے یہ بوڑھا باپ منا کی وادیوں میں چل رہا ہے اور پکا ارادہ ہے فلما اسلما، یہ ذبح کرنے پہ 100% تیار ہے اور یہ ذبح ہونے پہ تیار ہے۔ یہ چھری چلانے پہ اور یہ گلا پیش کرنے پہ تیار ہے۔ دونوں باپ بیٹا چل رہے ہیں، اچانک شیطان انسانی شکل میں آیا۔ ابراہیم محض خواب کی بنا پہ
اچھی طرح سمجھیں، توجہ کے ساتھ سمجھیں، بڑا ایمان افروز منظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ ابراہیم محض خواب کی بنا پہ کوئی اپنے معصوم بیٹے کو ایسے ذبح کرتا ہے؟ اس کی اماں کو جا کے کیا جواب دو گے؟ اس کی اماں کا کوئی خیال کرو، اپنے بڑھاپے پہ کوئی ترس کھاؤ اور اس کی معصوم شکل دیکھو۔ کیا ایک خواب کی بنا پہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ جب اس نے ایسا وسوسہ ڈالا تو خلیل اللہ نے اس وقت 7 کنکریاں اٹھائیں اور 7 کنکریاں اٹھا کے اسے ماری اور اسے مار کے فرمایا اللہ اکبر، میرا بیٹا بڑا نہیں ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، بیٹی میری بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر رغمن للشیطان، اے شیطان میں تجھے ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے یہ کنکریاں مار رہا ہوں۔ 7 کنکریاں ماری، شیطان دفع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد پھر ظاہر ہوا۔ ابراہیم سوچ لو، ابھی بھی مہلت، کوئی غنیمت کے لمحات باقی ہیں۔ یہ بیٹا ایک مرتبہ ہی ہے، دوبارہ ذبح ہونے کے بعد نہیں ملے گا۔ اس کی ماں کو جا کے کیا جواب دو گے؟ اور اس کی شکل تمہیں دوبارہ کہاں نظر آئے گی؟ ایسے ورغلایا، وسوسہ ڈالا۔ پھر خلیل اللہ نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور 7 کنکریاں اٹھا کے پھر اس پہ ماری، اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، یہ فرمایا اور 7 کنکریاں ماری، وہ دفع ہوا۔ پھر تیسرے مقام پہ اور چند لمحوں کے بعد بہکانا اور ورگلانا چاہا، پھر ابراہیم خلیل نے یہی عمل کیا، 7 کنکریاں ماری، یہ رمی جمرات، اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی تو جب ہم کنکریاں مارنے جا رہے تھے، کیونکہ پہلے دن بہت رش ہوتا ہے اور اس وقت ایسے انتظام نہیں تھی مرزا صاحب جیسے ہم گئے دوبارہ، وہ جنگلہ تھا، بہت بڑا جنگلہ، بس اس جنگلے میں جب داخل ہو جاؤ پھر داخل ہونے کے بعد چلتے جاؤ چاروں طرف رش۔ ہماری بھانجی ہمارے ساتھ تھی، اس کو سانس کا بڑا مسئلہ تھا، وہ بیچاری کبھی گر رہی تھی، کبھی چلتی، پھر کبھی چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتی۔ ہم نے اس کو دائیں بائیں سے بڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، تو میں نے اس موقع پہ کہا، میں نے کہا ذرا یہ سوچو کہ ابراہیم خلیل جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے انہی راستوں پہ لے کے جا رہے تھے، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کے دل و دماغ میں خدا کی محبت کس حد تک رچی بسی ہوئی تھی۔ محبت الہیہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اس حد تک رچی بسی ہوئی تھی، نہ ہی اس بیوی کا خیال جس بیوی کو چند سال پہلے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، جس نے تنہائی کے سال گزارے، تنہائی کی راتیں، تنہائی کے دن گزارے، نہ اس بیوی کا کوئی خیال، نہ اس معصوم بچے کا کوئی خیال جس کو بڑی تمناؤں کے بعد اور جس کو بڑی آرزوؤں کے بعد لیا تھا، نہ اس معصوم بچے کا کوئی خیال ہے، نہ اپنے بڑھاپے کا کوئی خیال ہے کہ بڑھاپے میں بچہ سہارا بنتا ہے، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں۔
اس وقت خلیل اللہ کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل گئی تھی. اگر کوئی چیز تھی، اسلمت لرب العالمین، اے رب العالمین تیرے حکم کے سامنے میں جھک گیا ہوں. اس کیفیت کے ساتھ جب رمی کی جائے تو رب کی قسم ہے پھر رمی کرنے کا مزہ اور ذوق اور ولولہ اور ہی ہوتا ہے. تو 3 مقام پہ کنکریاں ماری. 3 مقام پہ جو کنکریاں ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیل کی یہ ادائیں، میں نے ادا نہیں کہا، خلیل کی یہ ادائیں، اس لیے کہ حج کا سارا عمل خلیل کی ادائیں ہیں یا ہاجرہ کی ادائیں ہیں، اسماعیل کی وفائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں، اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کے لیے لازم فرما دیا، شریعت نے حکم دے دیا. اس وقت تک کسی حاجی کا حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک رمی جمرات نہیں کرے گا. اور رمی جمرات، جو بڑی اہم بات میں نے عرض کرنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. رمی جمرات، اس کا سبب کیا ہے، اس کی عبرت اور نصیحت کیا ہے میرے لیے، آپ کے لیے؟ کہ دیکھو قربانی کرنے والوں، ابراہیم خلیل اللہ کا نام لینے والوں، سوچو ابراہیم خلیل اللہ کو جب حکم الہی پورا کرنے سے شیطان نے روکا تو ابراہیم خلیل اللہ نے کس طرح شیطان کا مقابلہ کیا، کس طرح شیطان کو ذلیل اور رسوا کیا. اے ابراہیم کے نام لینے والوں، قیامت تک آنے والوں، جب بھی تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر حکم الہی سے روکنے کے لیے شیطان کوشش کرے، وسوسہ ڈالے، جب بھی رکاوٹ ڈالے، تم وہی اپنے باپ ابراہیم کا کردار زندہ کرو. یہ ہے رمی جمرات کی حقیقت. اسوہ خلیل یہی ہے. اسوہ ابراہیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. جب بھی شیطان رکاوٹ ڈالے، جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے، تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح ہتھیار اٹھاؤ جس طرح تمہارے باپ، تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مقابلہ کیا تھا. زندگی کے ہر موقع پر، ہر مرحلے پر اس طرح شیطان کا مقابلہ کرنا، یہی رمی جمرات ہے. حج پہ جا کے حقیقی طور پہ شیطان کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے پر تصورات کی دنیا میں اور خیالات کی دنیا میں شیطان کا ایسا مقابلہ کرنا جس طرح شیطان نے ابراہیم خلیل اللہ کو وسوسہ ڈالا، خلیل اللہ نے اس کا مقابلہ کیا. ایسے شیطان کا مقابلہ کرنا، یہی حج کا سبق ہے، یہی قربانی کا سبق ہے. اور اگلی بات بڑی مزے کی بات ہے. جو کنکریاں مارنے کے دن ہیں وہ ہیں 4. کتنے دن ہیں جی؟ 4 دن کنکریاں مارنی ہیں. پہلے دن 7 کنکریاں، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو 21 کنکریاں. کتنی ہو گئی جی؟ 28. اور 12 ذی الحجہ کو بھی 21 کنکریاں. کتنی ہوگی آپ صاحب؟ جو ہمارے استاد فرماتے ہوتے ہیں نا جی کہ بھی ہم مولویوں کو حساب کتاب نہیں آتا، کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ اتنے پیسے نہیں ہوتے. آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، سارا دن پیسے گنتے ہیں، تو آپ کے لیے ذرا حساب کرنا آسان ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. 7 کنکریاں 10 ذی الحجہ کو،
21 کنکریاں 11 ذی الحجہ کو، 21 کنکریاں 12 ذی الحجہ کو، اور 21 کنکریاں 13 ذی الحجہ کو۔ یہ کل کتنی کنکریاں ہو گئیں؟ 70 کنکریاں۔ اگر 13 ذی الحجہ کی اختیاری رمی کو، یعنی 13 ذی الحجہ کو اختیار ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ بھی کریں ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن تقریباً 49 کنکریاں تو ہر حاجی نے مارنی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر معارف القرآن میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حجاج کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تقریباً 35 لاکھ، یہ 35 لاکھ کے قریب تو مجمع وہ ہوتا تھا جو لکھا پڑھا مجمع جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار حاجی ایسے ہی جانے والے مقامی حاجی، تقریباً کم و بیش 40 لاکھ کا مجمع، 40 لاکھ مسلمان حج کرنے والے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا کہ ذرا سوچو، 40 لاکھ مسلمان پہلے دن 7 کنکریاں ماریں تو پہلے دن ہی کنکریوں کا بہت بڑا پہاڑ بن جانا چاہیے۔ 7 کنکریاں 40 لاکھ مسلمانوں نے 10 ذی الحجہ کو ماری، پھر 21 کنکریاں ماری، پھر 21 کنکریاں، پھر 21 کنکریاں، جب 70 کنکریاں کم و بیش 40 لاکھ کا مجمع مارے تو بہت بڑا پہاڑ بننا چاہیے، پہلے دن ہی پہاڑ بننا چاہیے، لیکن سوائے چند کنکریوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، چند کنکریوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل فرمائی، امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جو ہی کوئی حاجی کنکریاں مارنے والا کنکریاں مارتا ہے فوراً فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور تھوڑی سی کنکریاں، آج بھی تھوڑی سی کنکریاں رہ جاتی ہیں، فرمایا جن بدبختوں کا بد نصیبوں کا حج قبول نہیں ہوتا بس ان کی کنکریاں پڑی رہتی ہیں، باقی ساری کنکریاں اٹھا کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ رمی جمرات کرنے کے لیے جمرات کے پاس سے کنکریاں نہ اٹھاؤ، جمرات کے پاس جو گری پڑی کنکریاں ہیں وہاں سے نہ اٹھاؤ، بلکہ مزدلفہ سے کنکریاں لے کے چلنے کا حکم ہے کہ رات کو مزدلفہ سے چلو، کنکریاں ساتھ لے کے چلو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہر حاجی جس کا حج قبول ہے، مقبول ہے، حج مبرور ہے، جو حج مبرور کرتا ہے، فرشتے اللہ کے فرشتے کنکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جن بدقسمتوں کا حج نہیں ہے، محض سفر ہی ہے، آنا جانا ہی ہے، فرمایا ان کی کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ یہ رمی جمرات اور کنکریاں مارنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا طرز اور طریقہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ ادا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب بھی تمہیں شیطان ورغلانا چاہے تم شیطان کا مقابلہ ایسے ہی کرو جیسے خلیل اللہ نے کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کے لیے حج کا اجتماع بہت قابل فخر عمل تھا۔ مسلمان فخر کے طور پہ کہتے تھے کہ حج جیسا اجتماع ایسا عظیم الشان اجتماع ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی تاریخ پیش نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی مثال دینی ہوتی تھی کہتے تھے حج کے بعد سب سے بڑا مجمع ہے، تو حج کا مجمع، حج کا اجتماع پوری امت مسلمہ کے لیے قابل فخر اجتماع تھا۔
اور ہم کہتے تھے کہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کا جو منظر ہے، اور وقوف عرفہ کے موقع پہ لاکھوں مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو کر لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں بلند کرتے ہیں، لاکھوں مسلمان اللہ کی حمد و ثنا کے جو ترانے گاتے ہیں، آؤ دنیا جہان کے غیر مسلموں میدان عرفات جیسا منظر پیش کر کے دکھاؤ۔ مزدلفہ میں کھلی رات میں لاکھوں مسلمان کھلے آسمان تلے اور ننگی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسا منظر کوئی دکھاؤ۔ یہ رمی جمرات کا عظیم الشان منظر، ایسا منظر کوئی دکھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان حج کے اجتماع کو پوری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بطور فخر کے پیش کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ طواف وہ عظیم الشان عمل ہے جو صرف فرض نماز کے وقت رکتا ہے، فرض نماز کے علاوہ 24 گھنٹے طواف جاری رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں فخر کے طور پہ کیونکہ ہم کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، بلکہ تاریخ میں بڑا عظیم الشان واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی، بس جذبات میں قسم اٹھا لی، جذبات میں قسم اٹھا کے کہنے لگا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں کوئی ایسی عظیم الشان عبادت کروں گا، اس وقت وہ عبادت پوری روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو، پوری روئے زمین پر میں تنہا عبادت کر رہا ہوں، ایسی عبادت کروں گا، اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ وہ عبادت صرف میں ہی کر رہا ہوں۔ جب ہوش آیا، اس لیے کہ ہمارا تو مزاج ہے نا، طلاق دیتے وقت کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، کوئی انجام نہیں دیکھنا، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے، اس وقت اپنے رشتہ دار، اپنے برادری کوئی خیال نہیں ہوتا، پھر جب جذبات کوئی ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر بچے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا، تو سب علماء نے کہا کہ ایسی عبادت کہاں ہو سکتی ہے؟ اگر تو نماز پڑھے گا، اس وقت تو نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں دنیا جہان میں کتنا نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، صدقہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہہ سکو کہ اس وقت یہ نیکی میں کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر رہا، ایسی کوئی نیکی نہیں ہے، لہذا تیری بیوی کو طلاق ہے۔ بڑا پریشان ہوا، مسئلہ پہنچا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوگی، اس کا حل میں بتاتا ہوں۔ یہ جائے مطاف میں جائے، ظاہر ہے تو اس وقت چند لوگ طواف کرنے والے ہوتے تھے، مطاف میں جائے اور اس کے لیے مطاف خالی کروا لیا جائے، یہ مطاف میں جا کے طواف کر لے۔ یہ طواف ایسی عبادت ہے، اگر یہ مطاف میں اکیلا طواف کر رہا ہے تو پوری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، طواف کر لے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو ہم کہتے تھے کہ طواف وہ عظیم الشان عبادت ہے جو طواف فرض نماز کے علاوہ کبھی رک نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ 24 گھنٹے میں جب چلے جاؤ، دیکھنے والے کہتے تھے نماز کے بعد اتنا مجمع جا رہا ہے، اور جتنا مجمع جا رہا ہوتا تھا اتنا مجمع اندر داخل ہو رہا ہوتا تھا، جتنا طواف کرنے والے باہر نکل رہے ہیں اس سے زیادہ اندر آ رہی ہیں۔ 24 گھنٹے میں جس لمحے چلے جاؤ طواف بیت اللہ جاری تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنے درد دل میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا وہ جو قابل فخر عمل تھا اور امت مسلمہ جس پہ فخر کرتی تھی، آج اس قابل فخر عمل کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آج اس قابل فخر عمل پہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور اس قابل فخر عمل کو انتہائی محدود اور محض رسمی کر دیا گیا ہے، رسمی کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا ظلم عظیم ہے، اس ظلم عظیم پہ اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، انتہائی ظلم ہے۔ اور سنو، بیت اللہ
کسی حکمران کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المسجد الحرام الذی جعلناہ للناس، مسجد حرام پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ بیت اللہ سعودیوں کا نہیں ہے، صفا مروہ سعودی آل سعود کا نہیں ہے، مدینہ اور مکہ آل سعود کا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی مشترکہ میراث ہے۔ جتنا شاہ عبداللہ اور شاہ سلمان کا اور محمد بن سلمان کا بیت اللہ پہ حق ہے، اتنا ہی آپ کا حق ہے۔ یہ بیت اللہ پوری امت مسلمہ کی جاگیر ہے۔ لہٰذا اب یہ صدائیں، درد دل کی صدائیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کو اس درد دل میں شریک کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم بھی ان صداؤں میں شریک ہو جائیں۔ ہم سعودی حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چنگاریاں سلگتی سلگتی شعلہ بن جائیں اور پوری امت مسلمہ تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، اور پوری امت مسلمہ میں وہ اشتعال آئے کہ تمہارے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں، احتجاج شروع ہو جائیں۔ خدا کا خوف کرو اور بیت اللہ کے راستے پوری امت مسلمہ کے لیے کھول دو، کیونکہ آپ اس مطالبے میں شریک ہیں نا۔ اور ظالموں، تم سین میں کھول سکتے ہو، تم بڑے بڑے کلبوں کا افتتاح کر سکتے ہو، وہاں ہزاروں کا مجمع ہے، وہاں تم SOPs کا خیال کر سکتے ہو۔ اللہ کے گھر میں تم ایسے انتظامات نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، ان کو اللہ نے ایسے وسائل دیے ہیں، لیکن اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے سن لیں، یہ کوئی مخالفت نہیں ہے، یہ درد دل ہے، اور میں کہتا ہوں یہ شکوہ ہے، گلہ ہے، اور گلہ اور شکوہ محبت سے کیا جاتا ہے۔ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ ہم تو تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں محض بیت اللہ کی نسبت سے، لیکن اگر تم بیت اللہ کے ساتھ ایسا ظلم جاری رکھو گے، پھر وہ وقت، اس وقت سے ڈرو جب پوری امت مسلمہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا وقت نہ ہی آئے۔ ہم سعودی حکمرانوں کے خلاف اور امت مسلمہ سعودی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، مظاہرے کرے۔ اللہ اس سے پہلے ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے، یہ حرمین کے راستے پوری امت مسلمہ کے لیے ایسے ہی کھول دیں جیسے پہلے کھولے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی اور حج کے جتنے بھی افعال ہیں، ان افعال کے جو مقاصد ہیں، اللہ ان مقاصد کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔